رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ اور آخرت کا ایمان اکٹھا کیا گیا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ مخلوقات میں ایسی مخلوق بنائی جائے جو مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو۔ مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ بھی کر لے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا اور وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اختیارات دیے۔ پہلا انسان مٹی سے بنایا، مٹی سے بت بنا کر اس کو بولنے کا کہا، روح ڈال دی، وہ بولنے لگ گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کی پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے بہت زیادہ انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو پہلی تخلیق مٹی سے ہے، بدبودار جو پانی اور مٹی کا امیزہ پڑا رہے کافی دیر تک، اور پڑے پڑے وہ مٹی گل سڑ جاتی ہے اور بدبودار ہو جاتی ہے، اس سے پیدا کیا۔ پھر اگر وہ خشک ہو جائے تو کھٹکتی ہے، من صلصال من حمأ مسنون، اس مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اسی جسم کے خلاصے پانی سے پیدا کیا۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، پھر یہ پانی کے ساتھ پیدا کرنے کا سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوچتا نہیں کہ میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ پانی سے پیدا کیا ہے، پہلے مٹی سے، پھر پانی سے، پھر تیرے دنیا میں آنے والے مرحلے کو آسان کیا۔ ثم السبیل یسرہ، دنیا میں آنے والے مرحلے کو آسان کیا، یا اس کا مطلب یہ کہ تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے کر قبر میں ڈال دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا قبروں سے واپس نکال لے گا۔ یہ پروسیس ہے۔
پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم زندہ تھے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ باتیں بھی کرتا ہے, یہ کھاتا بھی ہے, غذا بھی لیتا ہے, مگر وہ زندگی ایسی محدود ہے کہ اس زندگی میں بچہ کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ دنیا کیا ہوتی ہے, آسمان کیا ہوتا ہے, زمین کیا ہوتی ہے, کالا کیا ہوتا ہے, پیلا کیا ہوتا ہے, ابا کیا ہوتا ہے, بھائی کیا ہوتا ہے. نہ یہ الفاظ اس کے پاس ہیں, نہ ان کا مطلب وہ سمجھتا ہے, نہ اس کے کسی خانہ خیال میں اس کا کوئی تصور موجود ہوتا ہے. اگر اس کیفیت میں آپ بچے کو ابا امی سمجھانا چاہیں, کالا پیلا رنگ سمجھانا چاہیں, تو یہ ناممکن بھی ہے, اور جو یہ کوشش کرے گا اس کو لوگ پاگل کہیں گے. اس جہان میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اس کے بعد جو اگلا جہان آتا ہے اس میں پھر بالکل یکسر حالات مختلف ہوتے ہیں. جتنا فرق پچھلے جہان میں اور اس جہان میں ہے, اس سے زیادہ فرق اس جہان میں اور قبر والے مرحلے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون. شہداء کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے. آپ کہو میں تو بڑا عقل والا ہوں, میں تو بڑا سمجھدار ہوں, میں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے تیری کیپیسٹی پر کوڈ لگائے ہوئے ہیں, تو اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس فضا میں کتنی چیزوں کی خوشبوئیں ہیں. بلی اس کو سونگھ کر اپنے شکار تک پہنچ جاتی ہے, تجھے وہ تو اس کو سونگھ نہیں سکتا. اس فضا میں کتنی آوازیں ہیں جو سنائی دے جانے کے قابل ہیں, مگر تو ان کو سن نہیں سکتا. تیری کیپیسٹی محدود ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حشرات کی بولی سمجھنے کی طاقت دی تھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے, اور چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہتی ہے, سورہ نمل چیونٹی کے نام پر اللہ نے سورت نازل کی ہے, کہتی ہے ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. تمام چیونٹیاں فوراً اپنی بلوں میں گھس جائیں, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دیں اور ان کو احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے ایک پوری قوم کو قتل کر دیا ہے. اس لیے فوراً ہائیڈ آؤٹ ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن کر مسکراہٹ کا اظہار کیا, رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چیونٹیوں کی آوازیں سننے اور اس کو سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے. اگر وہ لشکر سر پہ چڑھا ہوا تھا تو پھر اس اعلان کا کیا مطلب ہے؟ اتنی جلدی تو چیونٹی نہیں گھس سکتی. کوئی دور کسی کام پر گئی ہوگی, وہ تھوڑے فاصلے پر تھا تو ان کو دیکھ کر چیونٹی نے اعلان کیا. اتنے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی اور اس کو سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیوں کی آواز بہت تیز ہے, بہت دور تک جاتی ہے, مگر ہمارے کان بالکل احساس نہیں کرتے. تو عزیز بھائیوں, ہماری نظریں محدود ہیں, ہمارے کان محدود ہیں, ہماری سمجھنے سوچنے کی طاقت محدود ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ عقل سب کچھ سمجھ سکتی ہے.
حقیقت میں یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتی. بڑے تجربات کرتے رہتے ہیں, گھٹنے رگڑتے رہتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر کر کے, پیسہ لگا لگا کر کے بڑی دیر کے بعد کہیں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتاب و سنت میں وہ بات پہلے سے موجود ہے. کتاب و سنت کے حاملین کو مبارک ہو, وہ آج بھی ساری دنیا سے آگے ہیں اور قیامت تک آگے رہیں گے, کوئی ان سے آگے نہیں گزر سکتا. تو عزیز بھائیو, فرمایا وہ زندہ ہیں مگر تم ان کا شعور نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے عذاب کو سب جاندار سنتے ہیں الا الثقلین, سوائے انسان اور جنوں کے. یہ نہیں سن سکتے. آوازیں ہیں فضا میں مگر یہ نہیں سن سکتے. دنیا باقی سب سنتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں 2 قبریں تھیں, آپ کی سواری ایک دم ڈر گئی. آپ نیچے تشریف لائے, فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ کہا فلاں فلاں کی ہیں. فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے, ان کی چیخیں سن کر میری سواری ڈر گئی. ہم تو کہتے ہیں مردہ چیخ ہی نہیں سکتا. ہماری جو عقل ہے وہ تو کہتی ہے کہ مردہ چیخ ہی نہیں سکتا. ہماری عقل ناقص ہے, یہ سمجھ نہیں سکتی. کل تک تو آپ امریکہ کے بغیر پوری دنیا کو پوری دنیا سمجھتے تھے. امریکہ کے بغیر دنیا کو پوری دنیا سمجھتے تھے. تو ایک دم پتہ چلا کہ نہیں, ایک بہت بڑی دنیا, امریکہ بھی دنیا میں ہے. اس وقت کی عقلیں قاصر تھی. پھر اب بھی ہم جتنی دنیا کو دنیا سمجھتے ہیں یہ اتنی نہیں ہے. رب کا قرآن اٹل, حقیقت, پرفیکٹ, وہ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی مخلوق آدم کی اولاد میں سے وہ یاجوج ماجوج ہے, اور وہ دنیا میں موجود ہیں. عہد نبوت میں بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. قیامت کے قریب ان کو چھوڑا جائے گا اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ وہ سمندر کے پاس سے گزریں گے, اس کا پی پی کر پانی ختم کر دیں گے. لیکن آج دنیا گلوبل ولیج ہے اور ہمارا گوگل میپ ہے اور ہم نے چپا چپا دیکھ لیا ہے اور بس یہی دنیا ہے. اور وہ دنیا میں ہے, موجود ہیں, انہوں نے نکلنا ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے. تو تجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تو مرنے کے بعد کیسے سمجھ آئے گی کہ مرنے کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں. اللہ المستعان. تو عزیز بھائیو, جس طرح کا فرق پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی کا اور پیدا ہونے کی بعد کی زندگی کا ہے, ایسے ہی پیدا ہونے کے بعد مرنے والی زندگی کا, مرنے کے بعد والی زندگی کا فرق ہے. اس کے پیرامیٹر ہی اور ہیں, اس کے پیمانے ہی اور ہیں. یہاں جسم جو ہے یہ اس میں روح ہوتی ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں. وہاں کے پیمانے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کو بلوا سکتا ہے, بول, ہاتھ بولنا شروع کر دیتا ہے. آنکھ سے کہتا ہے بول, کان بولتا ہے. اس جہان میں کان سنتا ہے, ہاتھ پکڑتا ہے. اس جہان میں ہاتھ بھی بول سکتا ہے, کان بھی بول سکتا ہے. جسم کا انگ انگ بول سکتا ہے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, کہیں گے میرے جسم, میرے ہاتھ, میری پنڈلی, میرا پاؤں, تو میرے خلاف بول رہا ہے, تو میرا ہے. لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, میرے خلاف گواہیاں کیوں دیتے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. جسم کہے گا کہ جس رب نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی, آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے, اور ہم بول بول کر بتائیں گے کہ تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے. اللہ اکبر. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون.
تو مسلمان کا یہ نظریہ کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ایک دن آنے والا ہے اس پورے مجمع میں، اور جتنے لوگ میری آواز کو سنیں گے ان میں سے کوئی بھی زمین پر نہیں ہوگا، سب مٹی کے نیچے ہوں گے، ان میں سے کوئی اوپر نہیں رہے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہندو کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، مگر وہ روح کسی اور چیز میں ڈال دی جائے گی، مطلب ریسائیکل ہوگی، ریسائیکل ہوگی۔ ابھی گئی تھی انسان کے جسم سے تو واپس گدھا بن کر آ سکتی ہے، گھوڑا بن کر آ سکتی ہے، بلی بن کر آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو نیک ہوں گے وہ اچھی چیزیں بن کر آئیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ بری چیزیں بن کر آئیں گے۔ بس یہی سائیکل ہے، مرتے جاؤ دوبارہ اٹھ کر۔ کتا اچھے کام کرے گا تو واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے انسان بن کے آ جائے، اور انسان برا ہوگا تو ہو سکتا ہے کتا بن کر آ جائے۔ یہ تصور ہے ان کا۔ کوئی شخص کچھ بھی بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی کتا آتا ہے اور آ کر کے اس پر پیشاب کر دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی نانا دادا ہی ہوگا، اس لیے کہ مجھے ملنے آیا ہوگا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تصور ہے ان کا۔ لیکن اسلام کا تصور، رب رحمان نے جو علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ آنا نہیں چاہتا، برا ہے تو اس کو کوئی آنے نہیں دیتا۔ اور دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے، دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے۔ کیا مظلوم ہی مر جائے گا اور کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس کو؟ دنیا میں انصاف نہیں ملتا، تو پھر تو یہ ساری کائنات ہی غلط ہوئی۔ لازمی طور پہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اس کے ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشیوں کو بھی جمع کر لیا جائے گا، جنگل کے بھی حساب ہوں گے۔ جنگل میں ظلم ہوتا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بھینسوں کا زور چلتا ہے تو وہ شیر کو قتل کر دیتی ہیں سینگ کے ساتھ، شیروں کا زور چلتا ہے تو وہ بھینسوں کو کھا جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے، اس دن ان سب کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سینگ لگا دے گا، وہ اتنی بار اس کو مارے گی جتنا اس نے مارا تھا، تاکہ اس کو اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس جہان سے جانا ہوگا، اگلے جہان سے پھر نکلنا ہوگا قبر سے، اور پھر 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس میں لوگوں کے حساب ہوں گے، ساری کائنات اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، فرشتے، جن، انسان، پرندے، چرندے، درندے سب جمع ہوں گے، اور اس میں ایک ایک انسان کے ساتھ رب ذوالجلال 1 to 1 بات کر کے اس کا حساب لے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تُرْجُمَانٌ، تمہارے ساتھ تمہارا رب اکیلا بات کرے گا، بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے سب کو شمار کر کے گن کے رکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص رب کے سامنے اکیلا پیش ہوگا۔ وہ دن آنے والا ہے۔ اس جہان میں انسان کو بھوک لگتی ہے تو رب نے کھانے کا انتظام کیا ہے،
پیاس لگتی ہے تو پینے کا انتظام کیا ہے، تھک جاتا ہے تو نیند کا انتظام کیا ہے، جمع ہو جاتا ہے تو شادی کا انتظام کیا ہے۔ جو جسم کی خواہشات ہیں، طلبات ہیں، تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کا دنیا میں انتظام کیا ہے۔ ایک تقاضا اس کی طبیعت کا فطری طور پہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں جیوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ مگر اس کو پورا کرنے کا اللہ نے انتظام نہیں کیا۔ جس کو بھی موقع ملے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں، میں کروڑ پتی ہو جاؤں، میرا گھر اس طرح کا ہو، میری گاڑی کا ماڈل یہ ہو، میرے بچے فلاں سکول میں پڑھیں۔ اچھے سے اچھا سوچنا، سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں نا، اور میں جو چاہوں ہو جائے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں بٹن دباتا ہوں تو اے سی چل جاتا ہے، کتنے مزے کی بات ہے۔ اور سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، میں یوں کروں تو یہ ہو جائے گا، میں اس ایپلیکیشن سے ایسے کروں تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود گرمیاں آتی ہیں تو سب کو گرمیاں لگتی ہیں۔ کائنات کی کوئی طاقت ایسا کر سکتی ہے؟ نہ کر سکے گی کہ جناب پوری فضا کو، گرمیوں کو سردی کے ساتھ بدل دیں۔ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ ایسا کوئی علاج کیا جائے کہ بندہ بوڑھا نہ ہو، ایسا کوئی حساب لگایا جائے کہ یہ مرے نہ، ہمیشہ زندہ رہے۔ مرنا نہیں چاہتا کوئی شخص، اللہ واسطے مرنا، شہادت پانا تو الگ چیز ہے، لیکن ویسے کسی کا دل نہیں چاہتا مرنے کو، اور مرنا پڑتا ہے۔ کوئی علاج نہیں اس کا۔ یہ وہ خواہشات ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں پورا نہیں کیا، جو عقلی دلیل ہے کہ ایک جہان ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں مرے گا، کوئی نہیں مرے گا۔ جو چاہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے آپ کو ملے گا۔ خواہش کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، تھک جاؤ گے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے خزانے اتنے زیادہ ہیں، لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد، پہلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے ایک میدان میں آ جاؤ اور آ کر کے مجھ سے مانگنا شروع کر دو۔ کوئی کہے مجھے ڈیفنس ہاؤسنگ سارا مل جائے، کوئی کہے مجھے بحریہ سارا مل جائے، کوئی کہے ساری مارکیٹ کا سونا مجھے مل جائے، کوئی کچھ کہے، کوئی کہے جتنا سب نے مانگا ہے وہ مجھے اکیلے کو مل جائے، کوئی کہے جتنا سب نے مانگا ہے مجھے اس کا کروڑ گنا مل جائے، کوئی کہے ساری زمین سونے کی بھر کے مل جائے۔ جو چاہو مانگو، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں تو بھی میرے خزانے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کوئی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالے تو جتنا اس کے ساتھ پانی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات خرچ کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور جنت کی نعمتیں ہیں، اس پر الگ سے بات کریں گے، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جو چاہو گے ملے گا۔ یہ خواہش تو دنیا میں آتی ہے کہ میں ایسے کروں اور جو چاہوں وہ مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ تیری ساری کسریں نکال دے گا۔ کتنے لوگوں کو اپنی شکلیں پسند نہیں ہوتی، وہ بیچارے مصیبت میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی اس طرح کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کریموں کے ساتھ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک فوٹو اسٹوڈیو بنایا، اس میں جو شکل آپ کو پسند آئے اشارہ کرو وہی شکل تیری ہو جائے گی۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پیدا کی ہے اور اس کو پورا دنیا میں نہیں کیا تو پھر ایک جہان آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے اور دوبارہ اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان کے
ساتھ ایمان بالآخرت کو جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ اور آخرت کا ایمان اکٹھا کیا گیا ہے، حالانکہ ایمان اس کا سب چیزوں پر ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان جب کسی خاص ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے تو اس کے کام میں ایک قوت آ جاتی ہے، اور اگر اس کا آگے ٹارگٹ ہی کوئی نہ ہو تو پھر اس کے سارے اعمال ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دیا ہے کہ تیرا یہ جہان عارضی ہے، یہ تیرے پیپر ہیں، اور پیپروں میں جو بچہ فارغ بیٹھا رہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور جو غلط لکھے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور جو فضول باتیں لکھنا شروع کر دے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ پاس صرف وہ ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ تو جو اس جہان میں حقے کی مجلس پہ، تاش کی مجلس میں، ویڈیو گیموں کی مجلس میں موبائل کے ساتھ گھنٹے منٹ ضائع کرتے ہیں، وہ یا تو فضول کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل فارغ بیٹھنا، وقت نہیں گزرتا جی، ادھر بیٹھ گیا، یہ بھی فیل ہوں گے۔ پاس وہ ہوگا جو ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھے، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لکھتا چلا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے واجبات کو ادا کرے، سوالوں کے ٹھیک جواب دے، اپنے عقیدے اور عمل کو سمجھے، وہ پاس ہوگا۔ اور جو نیکی میں ہو، تقوی میں ہو تو دیندار، مگر اس مصیبت میں پڑا ہو کہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ سچے تھے، حق پر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کا کیا معاملہ تھا، اور یہ بتاؤ کہ یہ سارے کیا چکر تھے، وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو پیپروں میں ایسے کام کرے جو سوال سے متعلق نہ ہوں، وقت نکل جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ کتنے یوٹیوبر اور کتنے لوگ، ان کا دین ہی ان واقعات سے شروع ہوتا ہے، ان واقعات پر ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کے سوال، میں ان سے کہتا ہوں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ امت تھی، گزر گئی، جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا، جو تم نے کمایا وہ تمہیں ملے گا، اور تمہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں سوال کیا جائے گا تیرا عقیدہ کیا تھا، تمہیں سوال کیا جائے گا تیرا عمل کیا تھا، تمہیں سوال کیا جائے گا تیرا رب کون تھا، تجھے سوال کیا جائے گا تیرا نبی کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا دین کیا ہے۔ اپنے عقیدے اور عمل کو، اپنے مسئلے مسائل پاکی پلیدی کو سمجھو، اور اپنا وقت ادھر ادھر چیزوں میں ضائع نہ کرو، نان ایشو کو ایشو نہ بناؤ۔ جو سیکھنے کی باتیں وہ سیکھو۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت جہنم کو یاد کر کے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ تو کہنے لگے دنیا اور آخرت کا فرق بہت زیادہ ہے، قبر سے حشر، آخرت سے آخرت کی طرف انتقال ہے۔ قبر اور حشر آخرت سے آخرت کی طرف منتقل ہوں گے، اور قبر میں دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوں گے۔ یہ منتقل ہونا بہت مجھے پریشان کن لگتا ہے۔ ایک دم ہستی کھیلتی دنیا کو چھوڑ کر چھوٹی سے گڑھے میں جا کر لیٹنا، یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیار ہے آپ کو اپنے والدین سے،
ان کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر آؤ گے، اور پھر اس وقت یہ اہم ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جان چھڑاؤ۔ دو بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جانا ہے، جلدی کرو، جلدی معاملہ ختم کرو، لیٹ نہ کرو۔ اور اگر لیٹ ہو گیا پھر یہ نہیں کہتے چودھری صاحب خراب ہو جائیں گے، کہتے میت خراب ہو جائے گی، تیرا نام بدل جائے گا، تیرا مال کوئی اور بانٹے گا جو تو نے کمایا تھا۔ 10 روپے پہ جھگڑا کرتے ہو نا، سارے ہی لے جائیں گے، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مرتے وقت جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ 10 منٹ دے دو گے، 10 منٹ لیٹ کر دو میری موت۔ بندے کیا کرو گے؟ قال فاصدق، کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین، بس میں تو سمجھتا تھا مال میرا ہے، میں تو اس کو گن گن کے رکھتا تھا، چھپا چھپا کے رکھتا تھا، اب مجھے لگا کہ میں تو جا رہا ہوں، جب میں نہیں تو میرا مال کہاں، اور یہ میں بچوں کو دے کر جاؤں گا، آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، میں اس کے ساتھ جنت بنانا چاہتا ہوں، چیک بک پڑی ہوئی ہے، جلدی جلدی 1,00,000 اس کا 50 اس کا کر کے میں اس کو ختم کر کے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہم لینے آ جاتے ہیں پھر ہم لیٹ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اچانک آ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد فوت ہوتے ہیں، بے شمار ایسے بیٹھا بیٹھا گیا، چلتا چلتا گیا، سوتے میں نکل گیا، ایکسیڈنٹ میں نکل گیا، زلزلے میں نکل گیا، زلزلہ 45 سیکنڈ رہا اور ہزاروں گھر والوں کو بے گھر کر گیا۔ 45 سیکنڈ پہلے وہ شاہوکار تھا، اب وہ ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر بچ گیا تو بس اتنا کچھ ہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے ہی روح نکلتی ہے انسان شدید پریشان ہوتا ہے، مہلت نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکایا ہوا ہو، نیچے اس کے تسمہ باندھا ہوا ہو، تھوڑا سا تسمہ ڈھیلا کرو تو جس جلدی سے پانی نکلتا ہے، ایسے مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اور جو منافق اور کافر اور باغی اللہ تعالیٰ کا، اس کی روح نکلتی ہے، فرشتے لینے آتے ہیں جیسے پولیس والے کسی چور کو پکڑنے آتے ہیں۔ وہ گھر میں ہوتا ہے مگر چھپتا پھرتا ہے، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی تختے کے پیچھے، کبھی چھت پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے اس کی روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے۔ فرمایا پھر وہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کاش آپ دیکھیں جب ظالموں پر موت کی بے ہوشیاں آتی ہیں اور فرشتے تھپڑ کس کے کھڑے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکلو باہر، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں توہین آمیز ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرشتے تھپڑ مارتے ہیں ان کی دبروں پر، ان کے چہروں پر، نکلو یہاں سے۔ فرمایا جیسے کانٹے دار لوہے پر گیلی اون کو رکھ کر کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جاتی ہے، ایسے اس کی روح تار تار ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا بازو ہل رہا ہے، ٹانگ نہیں ہل رہی، دوسرا بازو نہیں ہل رہا، دوسرا پاؤں ہل رہا ہے، سانس چل رہی ہے، جسم نہیں ہل رہا، وہ روح تار تار ہو چکی ہوتی ہے، نکلتی ہے۔ اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث روح باہر نکل۔ پھر جب وہ نکلتا ہے تو پھر جنت والے فرشتے نیک لوگوں کو، نیک آدمی کو لینے آتے ہیں،
جہنم والے فرشتے برے آدمی کو لینے کے لیے آتے ہیں، جہنم کے بدترین کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں، اور وہ فرشتے بھی بہت بری شکل کے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کرنے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، اور وہ لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فرمایا آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ کون آیا ہے؟ فلاں بن فلاں ہے، اس کو اوپر آنے کی اجازت نہیں، اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے، وہ ہاویہ میں نیچے چلا جاتا ہے۔ جبکہ نیک آدمی کی روح جب نکلتی ہے تو فوری طور پر اس کے نیک اعمال اس کی تسلی کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرشتے جو دنیا میں اس کے دوست بنے تھے وہ فوراً تسلی کے لیے آ جاتے ہیں۔ ادھر سے تکلیف آئی، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوا، فوری طور پہ اللہ کے دوست فرشتے، اس کے دوست فرشتے اللہ کی طرف سے وہ آ کر کے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ ان الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جمے رہے، موت تک قائم رہے نیک اعمال پر، برائیوں کو چھوڑنے پر، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، آتے ہی تعارف بھی نہیں کروایا، یہ پریشان ہے، یہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوا ہے، فوری طور پہ تعارف بعد میں ہو جائے گا، سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ اکبر، ہم اندر کے لوگ ہیں، ابھی تو جائے گا، ابھی تیرا حساب ہوگا، تیرا اعمال نامہ دیا جائے گا، پھر تیرا اعلان ہوگا جنت کا یا جہنم کا، اس پہ تو صدیاں لگیں گی، 50,000 سال، لیکن ہم آپ اندر کے لوگ ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ تو پاس ہے۔ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہیں کرو، وابشروا بالجنہ، ہم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم ہو کون؟ بشارت تو بڑی اچھی بات ہے مگر اتھینٹک ہو نا، دے کون رہا ہے؟ کون ہو تم؟ وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تو دنیا میں نیکی کرتا تھا، نیکی پر حریص تھا، نیکی کو آگے پہنچانے والا تھا، برائی سے بچنے والا تھا، اس پر ڈٹ جانے والا تھا، اس وقت تیری اس اچھی عادت کو دیکھ کر اللہ نے حکم دیا اور ہم تیرے دوست بن گئے تھے، لیکن دنیا میں اظہار محبت کی اجازت نہیں تھی، ہم تیرے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، مگر ہم تیرے دوست تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تیرے دوست تھے، وفی الآخرہ، لمبی آخرت ہے، ہر مرحلے میں تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے، تیرے ساتھ وفا کریں گے۔ تعارف ہو گیا، اب وہ اپنے اس بشارت کی وضاحت کرتے ہیں، تمہارے لیے جنت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، ساری تھکنے دور ہو جائیں گی، ساری کسریں نکل جائیں گی، فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے مہمان خانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت مبارک کرے۔ اللہ اکبر، پھر اس کو فوری طور پر جنت کے کپڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوؤں والے کپڑوں میں، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، پھر واپس وہ دونوں برے اور اچھے لوگ قبر میں آتے ہیں، پھر ان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبات میں یہ سارے مراحل، ایمان بالآخرت، ہم نے پہلے آپ کے سامنے اللہ پر ایمان، توحید کی باتیں کی، پھر ہم نے کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان کی بات کی، ابھی آخرت پر ایمان، اور یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔
پورے مراحل بیان کریں گے، 50,000 سال میں کیا ہونا ہے، کیا ثابت شدہ ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور اپنے باغیوں کے لیے جہنم میں کیا رکھا ہوا ہے، اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو بھائیوں کوشش کیا کرو اپنے ساتھ اور بھائیوں کو ساتھ لے کر آنے کی، اور جو بعد میں میڈیا پر سنتے ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔